آئی فیل لائک یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کیا کروں، اس بک میں اتنا کچھ ہے بات کرنے کے لیے. آئی کین رینٹ اباؤٹ دس بک فار آورز اینڈ آورز. اے اسپورٹس کار، چپل کدھر ہے میری چپل، اے اسپورٹس کار. امامہ ہنی، یو نو واٹ، جسٹ ریلیکس، اوکے، جسٹ ریلیکس اینڈ شٹ یور برین اینڈ گو ٹو سلیپ. جب لاہور آئے گا ہم تمہیں اٹھا دیں گے، بیٹا تم سو جاؤ جا کے پلیز. ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا وہ پہلا مرد تھا. تمہیں پتہ ہے امامہ، 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ یہ لائن سلار پہ بیسٹ فٹ ہوتی ہے، اور وہ ہے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، ہر شخص کو ایک حادثہ ضروری ہے. بائی دی آتھر، نو بڈی کین کمپیٹ سالار سکندر. نو بڈی ایون کمز کلوز ٹو دس مین. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. نو چانس. آئی ایم نیور کمپیئرنگ دس مین ود اینی فکشنل کریکٹر. او مائی گاڈ. Umaira Ahmed's writing is just, you cannot beat this. Like I said, she is God gifted. She is God gifted, man, period. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Fatima and I review books on this channel. Put your hands together for the most famous novel out there to ever exist. Peter Kamil, written by the most phenomenal writer Umaira Ahmed. This woman is just chef's kiss. She is the best. Umaira ji, مجھے آپ پسند ہیں، مجھے آپ بہت پسند ہیں. When I tell you that this woman is God gifted, so I am not lying, and you will know more about that when I start reviewing this book in the video. میں کسی بھی بک کو ریویو کرنے میں اتنی ایکسائٹیڈ نہیں ہوں جتنی میں اس بک کو ریویو کرنے میں ایکسائٹیڈ ہوں. میں نے اس بک کو اور امیرا جی کو اپنے دل کے بہت ہی کسی اونچے مقام پہ رکھا ہوا ہے. جدھر سلار نے امامہ کو رکھا ہوا تھا، ادھر میں نے بھی اتنے ہی اونچے مقام پہ اس بک کو رکھا ہوا ہے اپنے دل میں. دس از مائی کمفرٹ بک. آئی لو دس بک. آئی ہیو سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ ان دس بک، اور مجھے فل رینٹ کرنا ہے with spoilers, کیونکہ 95% لوگوں نے already یہ پڑھا ہوا ہے, and the 5% people who have not read this book, you guys have been living under a nasty rock, so you better read this book. آپ نکلیں اس راک کے نیچے سے اور آپ یہ کتاب پڑھیں، آپ کی لائف completely change ہو جائے گی. Peter Kamil, a spiritual journey of a playboy to a man of faith. Peter Kamil صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم. 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا. آپ سب کی زوردار تالیوں میں دا کنگز آف کنگز، دا موسٹ میگنیفیسنٹ فکشنل کریکٹر ٹو ایور ایگزسٹ ان دا ہسٹری آف فکشنل ورلڈ، سالار سکندر. نام تو سنا ہوگا آپ سب لوگوں نے، کون نہیں جانتا سالار سکندر کو. مین، ہز ہائپ از جسٹ ٹو مچ اینڈ ہی ڈیزروز اٹ 100%. A story of two different individuals, Imama Hashim and Salar Sikandar, both from super rich and influential families. Imama is a non-Muslim and Salar is a Muslim, but وہ practicing Muslim نہیں ہوتا. وہ دونوں نیبرز ہوتے ہیں اور امامہ کو سالار زہر لگتا ہوتا ہے، زہر. And do you know what that means? That means enemies to lover trope. اچھا، امامہ رائٹ پاتھ کو ڈسکور کرتی ہے and then she becomes a true Muslim. Anyway, so now Salar, coming to Salar, وہ ایک bad boy, playboy, spoiled child ہوتا ہے, with his long hair and accessories and his shirt unbuttoned. اس کو major suicidal instincts ہوتی ہیں, and he's also a little cuckoo. So وہ full problematic ہوتا ہے. Parties, clubs, booze, he was all about that life. So I think you guys get the drift of what he was like. سلار اتنی کرنجی حرکتیں کرتا تھا نا، کبھی کبھی بہت کرنجی حرکتیں کرتا تھا. Who gets their mobile number pasted at the back of their car? Like, brother, what is that, brother? What is that? I think جو سٹارٹ میں سلار اور اس کے بھائی موئز کا فائٹ سین ہے وہ اتنا ڈسکس نہیں ہوتا، but I love that scene, especially جب وہ بولتا ہے. ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے موئز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا، ٹینس ریکٹ سے کچھ زیادہ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی. یہ ایک واحد بک تھی جس میں آئی واز انویسٹڈ ان آل دا کریکٹرز. مجھے سب کے بارے میں جاننا تھا. آئی واز انویسٹڈ ان ایوری ون. انیتا، کامران،
موئز, عمار. آئی واز لٹرلی انویسٹڈ ان ایوری ون. اور یہ فرسٹ اردو ناول ایسا ہے جس میں مجھے سائڈ کریکٹرز میں بھی اتنی دلچسپی ہو رہی تھی جاننے کے لیے ان کے بارے میں. آئی وانٹیڈ ٹو نو ہاؤ عمار اینڈ اسرا میٹ. مجھے ان کی لو اسٹوری میں بھی اتنا وہ ہو رہا تھا کیوریاسٹی کہ وہ کیسے ملے تھے, لیکن ہمیں وہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوا. اینڈ سالارز ڈانس سیکوینسز, آئی وانٹیڈ مور ڈانس سینس آف سالار بٹ وی ڈنٹ گیٹ دیٹ, کیونکہ اس کی مہارت بہت قابل دید تھی ڈانس میں, تو میں چاہتی تھی کہ اور ڈانس سیکوینس ہوتے تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ اور کتنا اچھا وہ ڈانس کرتا ہے, لیکن ہمیں وہ نہیں ملے. فادر عثمان سکندر وہ اتنا تنگ تھے اپنے بیٹے سالار سے, وہ ان کا نا بلڈ پریشر ہائی رکھتا تھا 24/7. جتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ سالار کو صرف ایک تھپڑ پڑنا چاہیے تھا, وہ بالکل سیٹ ہو جاتا اس کی لائف. لیکن سکندر انکل نے اس کو تھپڑ کی جگہ پتہ کیا دیا, کس چیز کی کمی ہے, کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے, مجھے بتاؤ. سالار سوچ میں پڑ گیا. اسپورٹس کار. اگلے ہی لمحے اس نے کہا, اسپورٹس کار؟ چپل کدھر ہے میری چپل؟ اسپورٹس کار. آئی کی ناٹ ریلیٹ, کیونکہ میں تو غریب ہوں, میں کیسے ریلیٹ کر سکتی ہوں. پیپل لائک می کانٹ ریلیٹ ٹو دس. یہ ہم سب ریڈرس کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتی ہے. He is gifting his son a sports car. I'm sorry, but you know what? I can't relate to this. My parents can never relate to this. سکندر انکل آپ پلیز مجھے بھی ایک اسپورٹس کار گفٹ کر دیں پلیز, مجھے بھی بہت ضرورت ہے ایک اسپورٹس کار کی. اینی وے اس کے فادر بہت اچھے تھے. آئی لوڈ ہز پیرنٹس, آئی لوڈ ہز فادر. وہ ٹپیکل پیرنٹس نہیں تھے, دے ور کوائٹ انڈرسٹینڈنگ. وہ بہت اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہوئی تھی ریگارڈلیس آف ہاؤ ایور سالار واز. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی. سالار اب جیسا بھی نکلا وہ ویسا نکلا, لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی لوڈ ہز پیرنٹس سو مچ. سالار ہیڈ اے 150+ IQ. کین یو بلیو دیٹ؟ سوچو اگر میرے پاس اتنا IQ ہوتا تو میں کدھر ہوتی. میں لٹرلی میں ٹاپ پہ ہوتی, اور دنیا نا مجھے اوپر سے ایسے چھوٹی سی دکھتی دنیا اوپر سے, اتنا میں اوپر ہوتی اس IQ لیول کے ساتھ. پر میرا IQ لیول تو مائی برین از پی سائزڈ, کیونکہ میں نے آب حیات وچ از اے سیکنڈ پارٹ آف پیر کامل پہلے پڑھا, اور اس کے بعد میں نے پیر کامل پڑھا. سوچو اگر ابھی میرے پاس IQ لیول سالار جتنا ہوتا تو کیا میں ایسی حرکت کرتی؟ کبھی بھی نہیں کرتی. سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا. کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں. جواب آیا. اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنائے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں, آپ کو پڑے گا. کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے, اس بہترین آدمی کو نہیں. سالار نیو دیٹ ہی واز دا بیسٹ. اس کو پتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہے. ہی واز لائک نو چانس, میں سب سے بیسٹ ہوں. اس کی اور امامہ کی فرسٹ آفیشیل میٹنگ, ہاؤ کین وی فرگیٹ اباؤٹ دیٹ. یہی تھپڑ اگر اس کو بہت پہلے پڑ جاتا نا تو سالار کی لائف بہت اچھی ہو جاتی, بہت بیٹر ہو جاتی, اس کا دماغ ٹھکانے آ جاتا. امامہ نے ہر بڑھا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا. امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا, جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دائیں ہاتھ اس کے دائیں گال پر سے مارا. تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی. کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو سکھ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی, اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی. سنا تم نے؟ اب آیا نا سالار لائن پہ. لال دس سین واز سو فنی, ہی واز شک. اچھا آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں, وہ یہ ہے کہ یہ جلال کیا انسان تھا. ہی واز اے بگ نو. سالار کی ڈس اپوائنٹمنٹ جب وہ جلال سے ملتا ہے فرسٹ ٹائم, ہم وہ اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کمپلیٹلی ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کیا تھا, ہی واز سچ این ایوریج پرسن. سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا. ہم بھی مایوس ہوئے. سالار سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل اور صورت کا تھا. وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا. اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو پھر بھی وہ قدرے بہتر نظر آتا. سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی. امامہ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ بیوقوف لگی. جلال ہیڈ نو پرسنالٹی, اور سچ میں امامہ کا اسٹینڈرڈ بہت لو تھا.
آنیسٹلی جلال کے معاملے میں تو اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہی لو تھا. اس کو وہ پسند تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ اچھی نعت بولتا تھا. کین وی ٹیک اے مومنٹ فار دیٹ؟ صرف اس کو نعت پڑھنی اچھی آتی تھی تو امامہ کو پسند آ گیا تھا. امامہ ہنی یو نو واٹ، جسٹ ریلیکس، اوکے، جسٹ ریلیکس اینڈ شٹ یور برین اینڈ گو ٹو سلیپ. جب لاہور آئے گا ہم تمہیں اٹھا دیں گے، بیٹا تم سو جاؤ جا کے پلیز. آنیسٹلی میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جلال کے اندر تھوڑا سا کانشیس ہوگا، وہ امامہ کی ہیلپ کرے گا، بٹ ایسا نہیں ہوا بیکاز جلال دس از واٹ ہی واز، دس موسٹ ایپک پرپوزل ایور. تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سرار کو جیسے شوق لگا. فون پر نکاح. وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا. اوکے کر لیتا ہوں. دس واز سو ایپک. سلار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا. اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی. امامہ کے پرپوزل کے بعد سلار سوچتا ہوگا کہ میں اتنا ڈیرنگ آدمی ہوں، میں ڈیرنگ کام کرتا ہوں، تو یہ کون آ گیا میرے کمپٹیشن میں، یہ کون لڑکی آ گئی میرے کمپٹیشن میں. تو وہ سوچتا ہوگا شاید اس کو بھی مرنے کا شوق ہے میری طرح، مے بی شی از آلسو اے رسک ٹیکر، ہو نوز. اور یہ سلار کی لائف کا لاسٹ ایڈونچر تھا، سب سے خوبصورت اور سب سے ڈینجرس ایڈونچر. Honestly, it takes guts to do what Imama did. Leaving her luxurious life behind is not easy. She was very brave. اور وہ جیسے رات کو سلار کے کمرے میں آتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ مجھے لاہور لے جاؤ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. Especially when she did all of this in the love of her beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and in the love of Allah. اور اس کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے امامہ کے لیے. اتنا بڑا سیکریفائس کوئی کرے اور اللہ اسے ویسٹ ہونے دے، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا. موسٹ فیمس کار کنورسیشن بٹوین امامہ اینڈ سلار. واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹسی؟ پین. واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ نتھنگنیس. اینڈ واٹ کمز نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ ہیل. خوف نہیں آتا؟ سلار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا. کس چیز سے؟ سلار حیران ہوا. ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے. معتوب اور معذوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدر افسوس سے کہا. میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے. سرار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا. فکر مت کرو، آ جائے گی. ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر یہ تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی. تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی. اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا. پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھا کرو گے واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹسی. امامہ نے بہت رسانیت سے کہا. دس کنورسیشن واز دا ہائی لائٹ آف دا اسٹوری. سلار ہمیشہ یہ سوال پوچھتا تھا دوسروں سے کہ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹسی، اور اس کو کبھی بھی کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملتا تھا. پین ایکسپیرئنس کرنا چاہتا تھا تھرو ہز سوسائڈ اٹیمپٹس، لیکن وہ نہیں کر پایا ایکسپیرئنس صحیح سے. اینڈ دین امامہ کیم ان ٹو ہز لائف، اور تب اس نے ایکسپیرئنس کیا پین. ہز لو فار امامہ گیو ہم دا پین دیٹ ہی آلسو ڈیسپریٹلی وانٹیڈ ٹو ایکسپیرئنس. اینڈ دین ہز لو فار اللہ اینڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دیٹ پین اینڈ ہی واز سیف فرام ہیل. سو دس از بیسکلی دا ہائی لائٹ آف دی انٹائر بک. اوکے، سو آفٹر دا کار کنورسیشن جب وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں، شی پولز اے گن آن سالار. او مائی گاڈ، دیٹ سین واز سو بیڈ ایس. اس نے سچ میں سلار کی بولتی بند کر دی تھی اس ٹائم پہ، اینڈ ہی واز سو شاکڈ ہی کوڈ بیئرلی موو. کبھی نا سلار کا 150 آئی کیو اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا تھا. آنیسٹلی امامہ کے سامنے تو اسپیشلی اس کا آئی کیو 0 ہو جاتا تھا. اس میں جو مارگرا ہلز کا سین ہے وہ میں نے بہت مشکل سے پڑھا تھا. آئی کوڈنٹ میک مائی سیلف ٹو ریڈ دیٹ سین بیکاز اٹ واز سو بیڈ. سلار جیسا بھی تھا لیکن مجھے بہت برا لگا تھا اس کے لیے اس سین میں. اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے. او گاڈ پلیز پلیز پلیز. اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گنوانے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکا. اس وقت پہلی بار اس پہ یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا. یہ لائن سلار پہ بیسٹ فٹ ہوتی ہے اور وہ ہے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، ہر شخص کو ایک حادثہ ضروری ہے. سلار جیسے بھی تھا لیکن مجھے اس کی بیسٹ بات یہ لگتی تھی کہ وہ آنیسٹ تھا. اگر وہ برا تھا تو وہ بھی آنیسٹی کے ساتھ برا تھا، اور اگر وہ اچھا تھا
تو اس میں بھی آنیسٹی تھی. وہ منافق نہیں تھا, unlike Saad and his other friends, unlike Jalal. So that made him a better person in my eyes than the rest of them. کیونکہ آج کل لوگ آنیسٹ نہیں ہیں, اور آنیسٹی بہت ضروری ہے لائف میں. ہر چیز میں آنیسٹی ہونی چاہیے. تو وہ آنیسٹ بہت تھا, تو مجھے اس کے بارے میں یہ بات بہت اچھی تھی. جب وہ برا تھا تو وہ برا تھا, جب وہ اچھا تھا تو وہ اچھا تھا. اس نے کوئی بھی ڈھونگ نہیں کیا کہ نہیں جب میں وہ برا تھا تو وہ اچھے کی ایکٹنگ نہیں کرتا تھا, جب وہ اچھا تھا تو وہ برے کی ایکٹنگ نہیں کرتا تھا. سو آئی لو دا فیکٹ دیٹ ہی وازنٹ اے منافق unlike other people who are. Now I will talk about my absolute favorite scenes in this book, جدھر سے سالار کی officially spiritual journey start ہوتی ہے. لوگوں کو حج کرنے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے, نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے. سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے, اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے. صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا, نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا, منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا, تو ٹھیک ہے مجھے یہ سزا بھی ملنی چاہیے. میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں. ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اس بار وہ شخص میں ہی صحیح, سالار سکندر ہی صحیح. کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنا گناہ بیچ سکتا, کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا. Oh my God. Umaira Ahmed's writing is just, you cannot beat this. Like I said, she is God gifted. She is God gifted, man, period. لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں دو سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا کہ سالار سکندر کون تھا, اس کا آئی کیو لیول کیا تھا, کسے پرواہ تھی, اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی, کسے ہوش, اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے, کسے خبر تھی. وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا, کون رش کرنے والا تھا. اسے دنیا میں اپنی اوقات, اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا. اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو وہ اب ختم ہو گیا تھا. اگر کوئی شبہ باقی تھا تو وہ اب دور ہو گیا تھا. خر, تکبر, رشک, انا, خود پسندی, خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا. وہ انہی علائشوں کو دور کرنے کے لیے وہاں آیا تھا. This is the beauty of Islam. سب ایکول ہیں. God doesn't differentiate. اور ہر انسان کو سچ میں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے. جب آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں, وہاں پہ لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں اور اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے, اور انسان کو اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں جو اتنا سمجھتا تھا اپنے آپ کو, ہم کچھ بھی نہیں ہیں honestly. Now talking about the brothel scene, oh my God, it is so beautifully penned down by the author. Nobody can compete Salar Sikandar. Nobody even comes close to this man. کوئی comparison ہی نہیں ہو سکتا. No chance. I am never comparing this man with any fictional character. ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا وہ پہلا مرد تھا. Enough said. اس کے بعد اور کچھ کہنے کو باقی رہتا ہی نہیں ہے. سالار and his confessions were the best thing ever. پھر اسے بھول جاؤ. فرقان نے بڑی سہولت سے کہا. کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں. وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے. وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا. سالار سکندر کہیں اور یا شاید ہوتا ہی نہ. مجھ پر اس کا قرض بہت ہے. جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا. میں بھی نہیں کر سکتا. سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا. حقارت, تصدیق, پچھتاوا, نفرت, محبت, سب کچھ. مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا. تھی کیا وہ ایک عورت, ذرا سی عورت, آسمان کی حور تو نہیں تھی. سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسے آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میری جیسی کامیابی تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں. وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. اور وہ رک گیا. اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا.
8 साल पहले का वक्त होता तो वो उसे बिच कहता, तब इमामा पर गुस्सा आने पर वो यही कहा करता था, मगर 8 साल के बाद आज वो ज़ुबान पर उसके लिए गाली तक नहीं ला सकता था। वो इमामा हाशिम के लिए कोई बुरा लफ्ज़ निकालने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिराते मुस्तकीम पे खुद से आगे खड़े हुई उस औरत के लिए कौन ज़ुबान से बुरा लफ्ज़ निकाल सकता है? This woman is gonna be the death of me. सबसे खूबसूरत सीन which made me read this entire book was the scene in which सलार दुआ करता है for इमामा खाना काबा के सामने खड़े होकर। यहाँ खड़े होकर तुझसे अंबिया दुआ मांगा करते थे। उनकी दुआओं में और मेरी दुआओं में बहुत फ़र्क है। वो गिड़गिड़ा रहा था। मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता, मगर मैं तो आम बशर हूँ और गुनाहगार बशर। मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरज़ुएँ सब आम हैं। यहाँ खड़े होकर कभी कोई किसी औरत के लिए नहीं रोया होगा। मेरी ज़िल्लत और पस्ती की इससे ज़्यादा इंतहा क्या होगी कि मैं यहाँ खड़ा, हरम पाक में खड़ा एक औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, मगर मुझे ना अपने दिल पर अख्तियार है ना अपने आंसुओं पे। ये मैं नहीं था जिसने उस औरत को अपने दिल में जगह दी, ये तूने किया। क्यों मेरे दिल में उस औरत के लिए इतनी मोहब्बत डाल दी कि मैं तेरे सामने खड़ा भी उसको याद कर रहा हूँ? क्यों मुझे इस कदर बेबस कर दिया कि मुझे अपने वजूद पर भी कोई इख्तियार नहीं रहा? मैं वो बशर हूँ जिसे तूने इन तमाम कमज़ोरियों के साथ बनाया। मैं वो बशर हूँ जिसे तेरे सिवा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। और वो औरत मेरी ज़िंदगी के हर रास्ते पर खड़ी है, मुझे कहीं जाने कहीं पहुँचने नहीं दे रही। या तो तू उसकी मोहब्बत इस तरह मेरे दिल से निकाल दे कि मुझे वो कभी उसका ख्याल ना आए, या फिर उससे मुझे दे दे। वो नहीं मिलेगी तो मैं सारी ज़िंदगी उसके लिए ही रोता रहूँगा। वो मिल जाएगी तो तेरे अलावा मैं किसी के लिए आंसू नहीं बहा सकूँगा। मेरे आंसुओं को खालिस होने दे। मैं यहाँ खड़ा तुझसे पाक औरतों में से एक मांगता हूँ। मैं इमामा हाशिम को मांगता हूँ। ओह माय गॉड। मैं अपनी नस्ल के लिए उस औरत को मांगता हूँ जिसने आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं किया, जिसने उनके लिए अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशात को छोड़ दिया। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की है तो मुझे उसके इवज़ इमामा हाशिम दे दे। तू चाहे तो अब भी ये हो सकता है, अब भी ये मुमकिन है। मुझे इस आजमाइश से निकाल दे, मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। 8 साल से मैं जिस तकलीफ़ में हूँ, मुझे उससे रिहाई दे दे। सलार सिकंदर पर एक बार फिर रहम कर, वही जो तेरी सफ़ात में अफजल तरीन है। उमैरा जी, आई एम स्पीचलेस। मैं सोचती हूँ कि उमैरा मैम अपनी लाइफ में कितनी खूबसूरत दुआएं करती होंगी। वाओ, इतनी खूबसूरत दुआ मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी। और अगर इस सीन के बाद किसी को डाउट है कि सलार सिकंदर डजंट डिज़र्व द हाइप दैट ही गेट्स, तो आप वापस से इस बुक को पढ़ें। और आप इस बुक को ना इस बार जब पढ़ेंगे ना तो इसको सीधा पकड़ के पढ़ना, उल्टा नहीं, सीधा पकड़ के पढ़ना। और एक और चीज़, चश्मा लगाना मत भूलना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी, बस चश्मा पहन के पढ़ना। डॉक्टर सिप्ती अली वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो इतने अच्छे थे, उनकी कन्वर्सेशन सलार के साथ, और स्पेशली जब वो उनको सब इमामा के बारे में बता देता है। मगर उस दिन मैं आमना के साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत कर रहा था तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मेरी दुआ और तौबा कुछ भी कबूल नहीं हुई। ऐसा होता तो मुझे इमामा मिलती, आमना नहीं। ख्वाहिश तो अल्लाह इंसान को वो दे देता है कि मुअज्जिज़ों के अलावा कोई चीज़ जिसे पूरा कर नहीं सकती। मेरी ख्वाहिश देखे मैंने अल्लाह से क्या मांगा, एक ऐसी लड़की जिसे किसी और से मोहब्बत है, जो मुझे असफल साफिलीन समझती है, जिसे मैं 9 साल से ढूंढ रहा हूँ मगर इसका कुछ पता नहीं है। और मैं ख्वाहिश लिए फिर रहा हूँ उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की। यूं जैसे वो मिल जाएगी, यूं जैसे वो मिलेगी तो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी, यूं जैसे वो जलाल अंसर को बुला चुकी होगी। वलियों जितनी और वलियों जैसी इबादत करता तो शायद अल्लाह मेरे लिए ये मोजज़ा भी कर देता। लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए मेरी औकात तो ये है कि लोग खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर बख्शिश मांगते हैं, मैं वहाँ खड़ा होकर भी उसे ही मांगता रहा। शायद अल्लाह को यही बुरा लगा।
मुझे ऑलरेडी पता था कि आमना इज़ इमामा, लेकिन फिर भी माई हार्ट ब्रोक फॉर सलार. ही रियली डिड सफ़र अ लॉट थ्रू आउट द नॉवल. तुम्हें पता है इमामा, 9 साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट होते हैं? एंड फाइनली हमें इमामा की तरफ से छोटा सा कन्फेशन मिलता है. ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती. मुझे अब लगता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया था. वो मुझे किसी ऐसे शख्स को सौंपने पर तैयार ही नहीं था जो मेरी नाकदरी करता, मुझे ज़ाया करता. और जलाल, वो मेरे साथ यही सब कुछ करता. वो मेरी कदर कभी ना करता. 9 साल में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदर और बाहर दिखा दिया. और फिर उसने मुझे सलार सिकंदर को सौंपा, क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है. तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहाँ लेकर आता? तुमने ठीक कहा था, तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी. ओह माय गॉड, आई फील लाइक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ, इस बुक में इतना कुछ है बात करने के लिए. आई कैन रैंट अबाउट दिस बुक फॉर आवर्स एंड आवर्स. जितना भी मैं बात करूँ इस बुक के ऊपर उतना कम है. दिस इज़ द पावर ऑफ उमैरा अहमद, एवरीबडी. Okay, now I would like to end this review with this last dialogue. मेरी ख्वाहिश है बाबा, उसने ज़ेरे लब कहा, कि ज़िंदगी में एक बार मैं आपके सामने आऊँ और आपको बता दूँ कि देख लीजिए, मेरे चेहरे पर कोई ज़िल्लत, कोई रुसवाई नहीं है. मेरे अल्लाह और मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हिफाजत की. मुझे दुनिया के लिए तमाशा नहीं बनाया. ना दुनिया में बनाया है, ना आखिरत में मैं किसी रुसवाई का सामना करूँगी. और मैं आज अगर यहाँ मौजूद हूँ तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पर हूँ. और यहाँ बैठकर मैं एक बार फिर इकरार करती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं. उनके बाद कोई पैगंबर आया है ना ही आएगा. मैं इकरार करती हूँ कि वही पीर कामिल है. मैं इकरार करती हूँ कि उनके कामिल तरीन इंसान दूसरा कोई नहीं. उनकी नस्ल में भी कोई नहीं उनके बराबर आया है, ना ही कभी आएगा. और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे आने वाली ज़िंदगी में कभी अपने साथ शिरक करवाए, ना ही मुझे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को लाकर खड़ा करने की जुर्रत हो. मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ज़िंदगी भर मुझे सीधे रास्ते पर रखे. बेशक मैं उसकी किसी नेमत को नहीं जुटला सकती. आमीन. मेरी लिटरली इतनी औकात नहीं है कि मैं इस बुक को रेट करूं, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो मैंने अपने दिल में इसको लॉक कर लिया हुआ है. इस बुक को मैंने दिस इज़ माई कम्फर्ट बुक. दुनिया में इतने स्टार्स ही नहीं हैं जो मैं इस बुक को दे सकूं. इस बुक के लिए दुनिया में स्टार्स थोड़े पड़ जाते हैं. एंड दैट इज़ ऑल. आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल बी बैक विद अनदर बुक रिव्यू वीडियो सून, सो keep waiting. Till then, goodbye.